بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں لاکھوں درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میں آج آپ کو کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ برزخ ایک بیماری کا نام ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ آپ نے اپنے معاشرے میں ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کے چہرے پہ سفید سے داغ پڑ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ہاتھوں پہ، بعض دفعہ پورے جسم پہ بھی یہ پھیلتے پھیلتے ٹانگوں میں اور پاؤں تک یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس بیماری کو پہلے میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتی کس وجہ سے ہے، اور اس بیماری کا میں آپ کو علاج بتاؤں گا۔ اس ٹوٹکے کو آپ اپنے روزمرہ چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، اس ترتیب سے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ان بیماریوں سے آپ کو خلاصی مل جائے گی۔ تو اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ایک تو انسان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض ینگ بچے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب کیلشیم کی وجہ کم ہونے سے بھی چہرے پہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ سفید داغ ہوتے ہیں، بعض دفعہ کالے داغ پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک چہرہ انسان کا ایسی چیز ہے جو سامنے ہے، اگر اس کے چہرے پہ کہیں داغ دبے ہوں یا دانے نکلے ہوئے ہوں، وہ صاف نہ ہو رہے ہوں، تو ظاہر ہے انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مچھی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا مچھی سے پہلے وہ دودھ، لسی وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یا بعد میں پہلے مچھی کھا لی، بعد میں جو ہے نا لسی یا دودھ پی لیا، یا پہلے دودھ پی لیا بعد میں مچھی کھا لی، اس کی وجہ سے بھی یہ جسم پہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے جب جسم پہ، اچھا یہ ایسے داغ ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے خود یہ بتایا کہ بہت جگہ سے ہم نے چیک اپ بھی کروایا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود یہ داغ ختم نہیں ہوئے۔ تو اس کا میں آپ کو ایسا آسان طریقے سے علاج بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، خالص شہد لینا ہے۔ بس کہیں سے بھی آپ کو خالص شہد مل جائے، بعض دفعہ دیہاتوں سے ایسی جگہوں سے مل جاتا ہے، اگر فرض کریں دیہات میں کسی جگہ سے نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی اچھے سے اسٹور پہ جانا ہے، وہاں پہ انہیں جا کر یہ بتانا ہے جی ہمیں خالص شہد چاہیے۔ آپ کو جب وہ خالص شہد مل جائے، پھر آپ نے کیا چیز کرنی ہے، یہ جو پیاز ہم لوگ اپنے گھروں میں آیا روز استعمال کرتے ہیں، اس پیاز کا رس نکالنا ہے، مثلا جوسر مشین سے نکال لیں یا کسی بھی چیز گرنڈر سے یا کسی سے، اس کا آپ نے رس نکالنا ہے۔ رس نکال کے، اچھا ایک یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ چیز تیار کر کے رکھنی ہے، روز آپ نے، یا زیادہ سے زیادہ اگر بہت زیادہ کریں تو 2 دن تک اس کو استعمال کر لیں، اس کے بعد پھر اسی طرح بنا کے رکھ لیں، پھر 2-3 دن تک استعمال کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے چہرے پہ کالے رنگ کے دانے ہیں یا سفید داغ ہیں یا سفید کالے داغ ہیں، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ تھوڑی سی چیز تیار کریں گے تو اس کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا۔ فرض کریں اگر آپ کے پورے جسم میں ہیں یا آپ کے ہاتھوں پہ ہیں تو پھر آپ نے اس کو ظاہر ہے زیادہ مقدار میں تیار کرنا ہے۔ تو میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا اس کا جو ہے نا 1-2 چمچ قریب آپ نے اس کا رس نکالنا ہے پیاز کا، اور اس میں جو ہے نا آپ نے شہد کی 2 چمچے ملانی ہیں، ملا کے اس کو آپ نے مکسچر بنانا ہے۔ مکسچر بنانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے منہ کو
یا جس جگہ یہ آپ کے جسم کے نشان ہیں ان کو آپ نے نیم گرم پانی سے دھونا ہے۔ دھونے کے بعد پھر آپ نے اس جلد کو خشک کر لینا ہے۔ جلد کو صاف کرنے کے بعد یہ جو آپ نے مکسچر بنا کے رکھا ہوا ہے اس مکسچر کو آپ نے ان زخموں پر لگا دینا ہے۔ لگانے کے بعد تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جب وہ خشک ہو جائیں گے تو خشک ہونے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح کرنا ہے، نیم گرم پانی سے اگر چہرے پہ ہیں تو چہرے کو دھو لینا ہے، اگر جسم کے کسی بھی اور حصے میں ہے تو اس کو دھو لینا ہے۔ تو یہ آپ نے چند دن تک لگاتار اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کرنے سے آپ کے چہرے کے جو داغ ہیں یا جو سفید رنگ کے داغ ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے کالے داغ جو چہرے پہ ہوں وہ بھی ختم ہوں گے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک چیز آپ نے یہ کرنی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، فرض کریں یہ جو پہلے میں نے بتایا یہ سفید داغوں کے لیے بھی ہے، اور اگر کالے داغ بڑھ جائیں ان کے لیے بھی ہے۔ آگے میں ایک آپ کو خالصاً اگر آپ کے چہرے پہ کالے داغ ہیں، اس طرح کے نشان آپ کو ظاہر نظر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو خالصاً اس کے بارے میں اس کا علاج بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح اس کا علاج کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ جو نیمبو ہوتا ہے، بیسیکل نیمبو تو بہت سی اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال طور پہ جس بندے کا بی پی ہائی ہوتا ہو اس کے لیے بھی وہ ہے۔ پھر انسان کے اندر نمکیات یا ایسی چیزوں کی جو کمی ہو جاتی ہے خاص کر گرمیوں کے موسم میں، تو وہ نیمبو کا ایک آدھ دانہ نیمبو کا رس نچوڑے اور اس میں تھوڑا سا نمک ملائے اور پانی میں مکس کر پی لے، یہ بھی خاص کر گرمیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن دوسرا، جس پہ فرض کریں اگر آپ کے چہرے پہ کالے رنگ کے داغ ہیں یا آپ کے چہرہ میں ایسے بدنما سا محسوس ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو نیمبو ہے اس نیمبو کے چھلکے اتارنے ہیں، رس اس کا نچوڑ لیں، اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے اس کو الگ کر کے کسی جگہ میں آپ محفوظ رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد اس کو آپ نے کم از کم جتنے دن تک وہ سائے میں خشک ہو جائے، دھوپ میں نہیں رکھنا، سائے میں خشک کرنے، خشک کر کے اس چھلکوں کو آپ نے کسی چیز میں پیس کے اس کا صفوف بنانا ہے۔ جب اس کا صفوف بن کے تیار ہو جائے گا پھر آپ اس میں کیا کریں گے، تھوڑا سا اس حسب ضرورت کے مطابق اس میں تھوڑا مکھن مکس کریں گے، لیکن مکھن یہ نہ ہو کہ جس طرح بازار میں ملتا ہے۔ اگر کسی سے آپ رابطہ کر کے کسی گائے والے سے یا بھینس والے سے آپ اچھا سا مکھن، تازہ مکھن لیں، اس مکھن کو اس کے اندر مکس کریں، مکس کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ رات کو سوتے وقت مثلا کسی چیز میں بنا کے فریج میں بے شک رکھ لیں، اس میں رکھ لیں، روز سوتے وقت آپ اپنے چہرے پہ جس جگہ پہ آپ کے کالے دھبے یا نشان آپ کو محسوس ہو رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو لیپ کر دیں، جس طرح کسی چیز کو بندہ لیپ کرتا ہے لیپ کر دیں، اور 1-2 گھنٹے تک اسی طرح آپ لگاتار رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو یا منہ ہے یا ہاتھ ہے یا جو بھی ہے اس کو دھو کے خشک صاف کر لیں۔ تو اس ترتیب سے آپ کریں گے، اس سے ایک تو آپ کے داغ ختم ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ تو اس طرح آپ ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے آپ اپنا علاج بآسانی خود گھر میں بیٹھ کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، بعض ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں بالکل معمولی سی، اس میں کوئی اتنے خریدنے میں کوئی اتنا انسان کا پیسہ نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا۔ بعض چیزیں ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ ہر روز اپنے گھروں میں ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو انہی طریقوں سے اگر انسان اپنا علاج بھی کرائے اور خود اس جو چیزیں ہم آپ کو یوٹیوب پہ بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں تو بہت ساری بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو خود محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ چہرے پہ جو داغ وغیرہ ہو جاتے ہیں، چہرہ بدنما سا لگتا ہے، چہرے پہ دانے نکلتے ہیں، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، تو بہت ساری خواتین مختلف اسٹوروں سے جا کے مختلف قسم کی کریمیں لیتی ہیں، مختلف قسم کی ایسی وہ چیزیں آئی ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ان میں کیمیکل ملے ہوتے ہیں۔ جو کیمیکل ملے ہوتے ہیں وہ چیز جب اپنے جلد پہ آپ لگائیں گے
تو پہلے تو آپ کو اپنی جلد بہت خوبصورت بھی لگے گی، اس سے آپ کا چہرہ بھی بہت صاف نظر آئے گا، لیکن بعد میں یہ ہوگا کہ اب آہستہ آہستہ ایک تو آپ اس کے عادی بن جائیں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پہ پھر اس سے اور زیادہ بگڑے گا، اس سے چہرہ آپ کا اچھا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ وہ لگائیں گے آپ کا چہرہ حسین اور خوبصورت نظر آئے گا، جب آپ وہ چیزیں آپ لگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کا چہرہ پھر اسی طرح بدنما اور اسی طرح کے داغ اور ایسی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ جو دیسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، نہ آپ کی جلد میں کوئی اس کا کوئی پرابلم پیدا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اپنا علاج کروائیں بجائے ایسی مہنگی مہنگی چیزیں استعمال کر کے ان میں ایسی ملاوٹ کی چیزیں، پھر ایسے ایٹروجن اس میں شامل ہوتے ہیں، بعض لوگ بالوں پہ یہ چیزیں لگا لیتے ہیں، پھر اس سے بال بہت جلد سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، بجائے اس کے خود اپنے گھر میں ایسی چیزیں بنا کے اس کو استعمال کرے، اس کی وجہ سے ان چیزوں سے زیادہ ایزی اپنا علاج ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں، اس کو فالو کریں، کمنٹس بھیجیں، اور جتنی یہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان باتوں کے مطابق اپنا علاج کروائیں، خود کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور شفا بھی دیں گے اور اس سے آپ کو صحت یابی بھی نصیب ہوگی۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔